آج کل ہر کوئی شخص یہی شکایت کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہماری چہرے پر رونق نہیں ہے، ہمیں دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ لیکن قرآن اور سنت کی تعلیمات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اگر ہم چند کام کر لیں، 9-10 کام ایسے ہیں، اگر ہم اس کی طرف توجہ دے دیں تو ہماری ساری الجھنیں، ہماری ساری مشکلات، ہماری ساری تکالیف ختم ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو ہے، اگر ہم خوشی اور سکون چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہو، ہم ہر وقت سکون میں ہو، تو یاد رکھو وقت پر عبادت کرو۔ عبادت میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مشغول رکھو، اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، دوسری عبادات بھی ہے، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر رونق ہو تو ہمیں تہجد کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مشکلات حل ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہماری شرعی حاجات پورے کر لے، تو تہجد کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ سکون چاہتے ہو تو قرآن مجید پر عمل کیا کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر ہم صحت چاہتے ہیں، آج کل ہر کوئی بندہ ہم دیکھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے ہمیں معدے کی بیماری ہے، کوئی بواسیر کی شکایت کرتا ہے، کوئی سر درد، کوئی ٹینشن۔ یاد رکھو اگر ہم روزے کی پابندی کر لیں، جو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ساری عمر روزہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور منگل کو روزہ رکھتے تھے، ہر اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح شعبان، رمضان، عید الفطر کے مہینے میں بھی روزے رکھتے تھے۔ تو اگر ہم ان ہی روزوں کی طرف توجہ دے دیں تو انشاءاللہ ہماری صحت وہ اچھا رہے گا۔ مصیبتوں کا حل چاہتے ہیں تو استغفار کی طرف توجہ دے دو۔ نارین اولاد نہ ہو تو استغفار کی طرف توجہ دے دو۔ کاروبار بند ہو تو استغفار کی طرف توجہ دے دو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نوح میں اللہ جل شانہ نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر آپ 4 مشکلات میں پھنسے ہو تو آپ کو استغفار کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ سورہ نوح میں اللہ جل شانہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ استغفار کی پابندی کرو گے تو یاد رکھو اللہ جل شانہ آپ کے یہ 4 مشکلات آسان کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ گناہ معاف ہو تو فرماتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ گناہ معاف کرنا چاہتے ہو تو اللہ غفار ہے، آپ کی گناہ معاف کرے گا۔ آپ کے کاروبار بند ہے، آپ کی معیشت بند ہے، آپ کے سورس آف انکم بند ہے، تو پھر فرماتا ہے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ جب آپ استغفار کی پابندی کرو گے تو آسمان سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا جائے گا، بارش ہوگی، بقدر ضرورت ہوگی، تو آپ کے جو سورس آف انکم ہے وہ خود بڑھیں گے۔ پھر اگر آپ بچوں کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارے بچے نہیں ہیں، ہمارے مال و دولت نہیں، تو پھر فرماتے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ کے مال اور اولاد کا بندوبست بھی کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ آپ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اسی طرح ہم بے برکتی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ نہیں ہوتی، تو یاد رکھو اس کے لیے آپ نے درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ جمعہ کے دن خاص کر آپ نے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی جتنا ہو سکے آپ درود شریف کا اہتمام کر لیں۔ مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تہجد کی پابندی کر لو، استغفار کو لازم پکڑو، درود شریف کو لازم پکڑو، اور اس کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 4 عمل ہوگی۔ غموں سے نجات چاہتے ہو تو یاد رکھو اگر آپ غموں سے نجات چاہتے ہو تو اللہ جل شانہ کی طرف توجہ کرو، اکیلے میں اللہ جل شانہ کی طرف گڑ گڑا کر رو جاؤ۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمیں بغیر کسی مشکل کے